निशान होता है, पीस का निशान होता है, जो सफ़ेद परचम होता है। नेक्स्ट डे वहाँ पे सफ़ेद परचम लगा दिए जाते हैं। मुझे डेट्स एग्जैक्ट याद नहीं होंगी, बहरहाल 1 दिन का गैप था या 2 दिन का गैप था। फिर फोर्सेस की तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक किया जाता है लोगों के ऊपर। वो जो अटैक था उसमें 1 आवर एंड तकरीबन 30 मिनट्स तक मैं कह सकता हूँ कि फायरिंग चलती रही। वो जो फायरिंग थी वो बहुत ज़्यादा शदीद थी, उसमें इतनी ज़्यादा आंसू गैस लोगों के ऊपर गिराई गई और ये अब तक की सबसे तबाहकुन फायरिंग थी। जैसे ही 1 घंटा 22 मिनट से, ऐसी बात है कोई भी बंदा जब फायर हो रहा है, स्ट्रेट फायर हो रहा है, तो उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। 1 घंटा 22 मिनट की वो फायरिंग लोगों ने फेस की और जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हमने एक खौफनाक और एक नई क़यामत वाला मंजर देखा। हमने तो मेरे अपने इलाके के मेरे पड़ोसी वहाँ पे एक भाई थे, उनका नाम नईम है, वो शहीद हो गए। उससे रीसेंट नाइट वो बंदा इतना नाइस और इतना गरीब सा बंदा, मतलब मैं सफ़ेद पोश बोलूँगा, और अब तो वो हम सबसे ज़्यादा अमीर है मैं ये समझूंगा, क्योंकि वो एक हक के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हुआ। उससे एक रात पहले वो बंदा मुझसे ऐसे मैंने उसको देखा, मैं मतलब जाके उस बंदे से मिला, मैंने उसको हक किया, सलाम दुआ हुई, और मुझे ऐसा फील हुआ, वैसे उस बंदे से उस टाइम मिलते हुए ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब वो बंदा मतलब यहाँ पे नहीं था जहाँ पे हमारी मुलाकात हो रही थी। उस बंदे से मिला हूँ। सुबह जैसे ही हम वापस वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि 3 भाई जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। ये जो टाइम था ये हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। हमारे जज्बात थे, और इस टाइम पे साथ ही साथ इससे जो रिसेंट नाइट थी उसमें मेरे घर के ऊपर जो है वो फोर्सेस गए हैं, उन्होंने मेरे एक भाई को अरेस्ट कर लिया। हमारे जो वुमेंस थे उनको हरास किया गया, और फिर बहुत बुरे हालात फेस किए। वो भाई जो बहुत ज़्यादा बीमार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और नेक्स्ट डे ही मैं ये चीज़ फेस कर रहा था। कितनी ज़्यादा लाशें हम लोग उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी थे। मैं ये चीज़ें शायद एक्सप्लेन करना, मैं उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फोर्सेस बेसिक चाहती क्या है हमें ये समझ नहीं आई उस टाइम पे। मतलब लोगों को मार क्यों रहे हैं? एक तरफ उन्होंने सफ़ेद परचम लहराए हुए हैं और आप उनके ऊपर आके स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। आपने यार आप एक जान की कीमत सोचें, और इस वक्त तक हमारे 4 बंदे शहीद हो गए। मतलब विद इन फ्यू डेज 4 बंदे मार दिए। ये कोई आम सी बात है? ये कोई कहने में तो ऐसा लगता है कि शायद कि आपको इजी लग रहा हो, लेकिन आप सोचें 4 घर उजड़ गए हैं, 4 घरों में मातम बना है, 4 घरों के हालात, 4 खानदान, 4 फैमिलीज, वो जो भाई गए हैं उनकी बहनों के ऊपर, उनके भाइयों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो ये सब चीज़ें फेस की, और उसके बाद फिर वही वाइट फ्लैग्स वगैरह गए। उस दिन बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए। एक बुज़ुर्ग थे, बूढ़े बुज़ुर्ग जो कि बोल भी सही नहीं सकते थे, उनको भी एक फायर आके लगा। बहुत बुरे हालात हुए। अब इन सब चीज़ों को फेस करते हुए भी जो लोग थे उनको यही गाइड किया गया कि हमने फ़ाइट नहीं करनी, हम लोग फ़ाइट करने के लिए नहीं आए। फिर हमने जब नेशनल मीडिया, पाकिस्तान का जो मीडिया है, बहुत बकवास और गंदे लोग बैठे हुए हैं, ये हमें इनकी समझ नहीं आती। उधर चीज़ें चल रही हैं कि ये टेररिस्ट हैं, इन्होंने अटैक कर दिया फोर्सेस के ऊपर, ये हो गया, वो हो गया, ये लोग तो टेररिस्ट हैं। मुझे बेशुमार लोग पाकिस्तान से भी देखते हैं। मैं उनको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ और चल रहा है, वहाँ पे शो कुछ और किया जा रहा है। आपको ये बड़े बेगैरत और झूठे लोग बैठे हुए जो आप लोगों को चीज़ें दिखा रहे हैं, उनकी मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, चीज़ों को गलत करके क्यों शो कर रहे हैं। बहरहाल जी वो दिन और आज का दिन हम फिर वहीं उसी धरने में बैठे रहे और बैठे हुए हैं। बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, किसी भी वक्त फिर बीच में डिफरेंट तरह से अटैक्स किए गए, डिफरेंट तरह से लोगों को अरेस्ट किया गया, डिफरेंट तरह से लोगों को हरास किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए जो यहाँ पे थे। जैसे अभी मेरे भाई को काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तो उनको जेल में मूव कर दिया है इन्होंने। तो मेरी जो फैमिली है वो भी अपने घर भी नहीं जा सकती, घर जाते हैं तो उन सबको अरेस्ट कर लेंगे। और मेरे तकरीबन कोई अपनी फैमिली के ब्रदर्स जितने भी हैं, हमारे कोई 4 घर हैं, तो वो चारों घर इस वक्त बंद हैं। और हम लोग अपने मतलब हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो घरों को नहीं जा सकती, हमने तो जाना नहीं है। बाकी ये है कि ये सब चीज़ें स्टार्ट क्यों हुई, इसका क्या पर्पज़ था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि एक लेबल जो लगाया गया कि आप लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं।
میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہوا اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں نے کام کیا ہوا. میں کوئی احسان نہیں جتلا رہا اور میں شوق سے کرتا ہوں یہ کام. آپ میرے چینل پہ جائیں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں جتنا میں نے پاکستان کو ایکسپلور کیا ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح سے جس طرح میں نے ایکسپلور کیا ہے اس طرح سے کسی اور یوٹیوبر نے کیا ہوگا. میں نے پاکستان میں ٹورزم کو جو ہے وہ گرو کیا ہے. میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے. میں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹورزم کے ریلیٹڈ بیڈ ہوتی ہیں, بری ہوتی ہیں, میں نے چھپا کے تو پھر بھی اس ٹورزم کو پروموٹ کیا, ان علاقوں کو پروموٹ کیا کہ یار یہ چیز جائے گی تو ہمارے کنٹری کا کہیں نام بدنام نہ ہو جائے, ہمارے لوگ کہیں بدنام نہ ہو جائیں. ان چیزوں کو چھپا کے میں نے کئی چیزیں ایسی جگہ پہ پروموٹ کی. لائک مطلب جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو کئی لوگ ہمارے ساتھ مس بیہیو کر دیتے ہیں, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. ہم اچھا بیہیویئر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار یہاں پہ لوگ اتنے نائس ہیں, یہ ہے وہ دکھا کے لوگوں کو اپنے جو ٹورزم سپاٹس ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ان کی اٹریکشن گریب کرتے ہیں. تو اتنی چیزیں میں نے کی ہوئی ہیں. تو ہمیں کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیررسٹ ہیں اور آپ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں؟ ایسا اس چیز کا ڈیسیجن پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ لیبل لگایا ہوا اور یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر جو نیکسٹ چیز ہے کہ یہ سب کچھ سٹارٹ کیوں ہوا. پہلی بات تو یہ کہ میں نہ تو کبھی کسی پولیٹیکل جلسے میں گیا ہوں, نہ کبھی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں کبھی کہیں نہیں گیا, اور نہ ہی کبھی کسی پروٹیسٹ میں آج تک زندگی میں نہیں گیا, اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے. مجھے نعرے بھی نہیں یاد ہیں, یہ جو لگاتے ہیں مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے, کیونکہ ایسا کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. میرا آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں, میں جہاں تک سیو کر سکتا ہوں وہ کروں. اور مجھے اس چیز پہ فخر بھی ہے, الحمدللہ میں نے کافی جانیں بچائی بھی ہیں, کیونکہ جب یہاں سے چیزیں باہر بھیجی ہیں میں نے, جب چیزیں یہاں سے باہر چلی گئی تو BBC جیسے بڑے بڑے چینلز نے پھر ان جگہوں کو اپروچ کیا اور انہوں نے یہاں کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کافی زندگیاں بچی, اور یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں یہ میرا ایک فرض بنتا تھا. اس کے علاوہ یہ سب سٹارٹ کیسے ہوا؟ بیسک گورنمنٹ نے آج سے کئی ٹائم پہلے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا. ایکشن کمیٹی پہلے بھی ایک سٹرائک کی تھی, تو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا. اس میں کوئی 38 چیزیں تھیں, وہ انہوں نے کہا جی ہم ودن 3 منتھ کر لیں گے. 3 مہینے میں گورنمنٹ نے ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا, جس میں بیسک کچھ رائٹس تھے, جیسے ایئرپورٹ ہو گیا, جیسے ہاسپٹلس کے اندر, کیونکہ کشمیر میں ہمارا کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ہاسپٹلز نہیں ہیں, تو ہاسپٹلس کے اندر کچھ ٹیکنیکل جیسی چیزیں ہیں, مشینز وغیرہ ہو گئی, MRI اور CT اسکین اور اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بیسکلی کہا گیا تھا کہ وہ چیزیں دی جائیں, تو وہ نہیں تھی. اور اس طرح کے بیسک رائٹس تھے کافی سارے. اس میں کچھ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ 12 سیٹیں تھیں کچھ اسمبلی کی, وہ بھی آ رہی تھی, کیونکہ وہ جو تھی وہ ایکسٹرا تھی اسمبلی میں, ان کی ضرورت نہیں تھی کشمیر کو اور کشمیر کے لوگوں کو, تو وہ ایکسٹرا چیزیں تھیں, ان کو ریموول کا تھا. اور اس میں پہلے گورنمنٹ ان کے ساتھ ایگری ہو گئی, اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے جی ہم جو ہے ان چیزوں کو ختم کریں گے. پھر گورنمنٹ فیل ہو گئی, گورنمنٹ نے ختم نہیں کیا. پھر انہوں نے پتہ نہیں 6 مہینے پہلے جو ہے آئی تھنک فیبرری میں, مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے, انہوں نے کال دی کہ ہم 9 جون تک نکلیں گے. 9 جون تک گورنمنٹ کو ٹائم ہے, گورنمنٹ بیٹھ کے ان چیزوں کو سالو کر لے. گورنمنٹ نے نہیں کیا. پھر یہ لوگ 9 جون کو نکلنے تھے, 5 جون کو گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دیا, گورنمنٹ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. اور وہی لوگ جن کے ساتھ گورنمنٹ نے پرومس کیا تھا کہ میں یہ چیزیں سالو کر کے دوں گا, وہ سب چیزیں گورنمنٹ نے کیا کیا, انہی لوگوں کو بول دیا کہ یہ ٹیررسٹ ہیں. مطلب پہلے یہ لوگ ٹھیک تھے جب آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے تھے, اب یہ لوگ ٹیررسٹ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ کر رہے تھے, مطالبات کر رہے تھے, پہلے چیزیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے. اوورآل بہت ساری چیزیں رہ گئی ہوں گی, بہت ساری چیزیں میں نہیں بتا سکا آپ لوگوں کو. کوئی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کا کہ کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں. مطلب عام آدمی کا نہیں پتہ ہوتا, لیکن ہمارے حالات کچھ زیادہ ہی حالات ہیں. آج سنتے ہیں آج آپریشن ہونے لگا ہے, کل آپریشن ہونے لگا ہے, یہ لوگ مار دیں گے. یہاں سے لوگ ابھی آگے بھی موو نہیں کر رہے, دھرنا یہیں پہ پیسفل پروٹیسٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں ہزاروں بچے خواتین بھی آتی ہیں. پورا کشمیر بند ہے, ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن ہے, کوئی شاپس نہیں اوپن ہیں. کئی ضرورت زندگی کی تھوڑی بہت دکانیں کھلی ہوں گی, انٹرنیٹ سروسز بند ہیں, بینکس بند ہیں, میڈیکل والے لوگ بہت ڈسٹرب ہیں. جہاں پہ راولا کوٹ میں ہم نے دھرنا دیا ہوا ہے, یہاں کا جو مین ہاسپٹل ہے CMH, وہاں پہ لوگ جا کے چیک اپ نہیں کروا سکتے, کوئی بھی نہیں جا سکتا CMH میں. تو یہاں کے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہاں سے راولپنڈی یا جو قریب ایریا ہے پلندری, وہاں پہ جانا پڑتا ہے. بہت زیادہ مشکل ٹائم چل رہا ہے اس وقت کشمیر کے اوپر. میری آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے
کہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے آواز بنے اس ٹائم دنیا میں، لوگوں کو دکھائیں کہ یار یہ لوگ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو پوائنٹ ہے کہ انٹرنیٹ بند کرنے کی کیا جواز بنتی ہے، انٹرنیٹ بند کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ آپ نے اتنے دنوں سے پتہ نہیں 25-30 دن ہو چکے ہیں آپ لوگوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، کیوں بند کیا ہوا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ چھپانا چاہتے ہیں؟ انٹرنیٹ بند کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ یہ کوئی چیز چھپانا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ اپلوڈ کریں گے۔ تو گورنمنٹ یہ سب کیوں کر رہی ہے، یہ عام آدمی کو بھی سمجھ آتا ہے کہ وہ کوئی بڑا آپریشن پلان کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، جس میں ان کا مقصد تھا کہ عوام کو مارنا اور آواز کو دبا دینا اور سب چیزوں کو ہائڈ کر لینا۔ لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں، میرا یہ میسج آپ تک پہنچے گا اور یہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گی۔ میں نے اپنی سب چیزیں رسک پہ لگائی ہیں۔ میں ایک ایسے سٹیج پہ تھا، مطلب کسی بھی یوٹیوبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے 100 کے سبسکرائبرز ہو جائیں، یہ اس کی جو سکسیس ہوتی ہے اس کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ تو اس کا 92% 93% اچیو کر کے میں بالکل اس کے قریب پہنچ چکا تھا، اور اس ٹائم پہ میری زندگی میں ایک بہت مشکل ٹائم آ چکا ہے۔ آپ سب لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے، زندہ رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی۔ اگر کہیں مر گئے تو ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔